2 کا اون کیا پوری دنیا میں ہماری بیٹی کے لیے صرف یہی رہ گیا تھا؟ شمسہ بہت غصے میں ثاقب سے اس طرح بات کرتی ہے، لیکن ثاقب آگے سے اسے کہتا ہے کہ شرم کرو، وہ اب ہمارا داماد ہے۔ لیکن شمسہ یہاں پر خاموش نہیں رہتی۔ شمسہ ثاقب سے کہہ دیتی ہے کہ وہ ساری زندگی ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والا اون کیا میری بیٹی کو خوش رکھ سکے گا؟ شمسہ جب اپنے شوہر ثاقب سے یہ باتیں کر رہی ہوتی ہے تو اون اور راحت وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی یہ ساری باتیں سن لیتے ہیں، لیکن اون کو بہت زیادہ شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے کہ اس کی ماں کے سامنے اس کی ممانی اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ جی ہاں ویورز، آج کے ایپیسوڈ میں بہت کچھ ہوا ہے، لیکن آنے والا ایپیسوڈ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جس حالات میں آئلہ کا نکاح ہو چکا ہے اون کے ساتھ، تو یہ تو اب شمسہ کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل یقین لمحہ ہے۔ شمسہ تو اون کو پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ اس گھر میں تو اون کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ جو کچھ بھی جو ہوا ہے آئلہ کے ساتھ، شامی نے جس حالات میں آ کر آئلہ کو طلاق دی، جس قسم کی بے حسی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے احتشام نے، اس قسم کا تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس کے بعد آئلہ کے رشتے دوسرے بھی آئے اور لوگ آتے ہی آئلہ کی بدنامی کے بارے میں سنتے ہی چلے گئے، لیکن اس بار جب آئلہ کی شادی فائنل ہو چکی ہے اور آئلہ کی بارات والے دن بارات نہیں آئی اور وہ لڑکا آگے سے شادی شدہ تھا اور فراڈ کرتے ہوئے پکڑا گیا، پولیس اسٹیشن میں چلا گیا، پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی، تو اب پوری بارات سجی ہوئی تھی، لڑکی والے انتظار کر رہے تھے بارات کے لیے، لیکن بارات نہیں آئی۔ تو اس بدنامی سے بچانے کے لیے اون کی جو ماں ہے راحت، اس نے اپنے بھائی کی عزت بچانے کے لیے ثاقب سے یہ کہا کہ اب تمہارے پاس اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے اون کے لیے مجھے دے دو، تاکہ اس طرح ہمارے خاندان کی عزت بھی بچ جائے اور تمہاری بیٹی کی زندگی بھی بچ جائے گی، کیونکہ وہ بار بار اس طرح کا رسوائی کا سامنا کرے گی اور وہ کس حساب سے کتنی زیادہ ذہنی اذیت سے گزر رہی ہے، اس کا اندازہ تو اسی کو ہوگا۔ تو لہٰذا اس وقت یہی درست فیصلہ ہے۔ میرے اون میں کیا کمی ہے؟ تمہارا بھانجا لگتا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے پل کر بڑا ہوا ہے، شریف ہے، پڑھا لکھا ہے، تو یہاں پر ثاقب کو بھی یہی مناسب لگا، تو اس نے اپنی بیٹی آئلہ کا ہاتھ اون کو دے دیا اور وہیں پر ان کا نکاح کروا دیا گیا۔ اس طرح تو گھر کی عزت بچ گئی، مگر گھر والوں کو اب بہت زیادہ اعتراض ہے اون کو لے کر۔ سب سے پہلے تو اون کی جو ساس ہے، یعنی کہ ثاقب کی بیوی شمسہ، اس سے تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی اور وہ آخرکار پھٹ پڑی ہے اور اس نے اپنے شوہر کو کہہ دیا ہے کہ وہ 2 کا اون میری بیٹی کو کہاں سنبھال پائے گا، وہ تو ساری زندگی ہمارے ٹکڑوں پر پلتا رہا ہے، وہ ہماری بیٹی کو خوشیاں کہاں سے لا کر دے گا۔ تو یہ باتیں جب شمسہ کر رہی ہوتی ہے تو راحت اور اون بھی وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور یہ ساری باتیں سن لیتے ہیں۔ شمسہ کی یہ باتیں سننے کے بعد اون کافی زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور راحت بھی سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ اس گھر میں ہی پلا بڑا ہے، بچوں کی طرح اس گھر میں کھیل کر بڑا ہوا ہے، اس کی ممانیوں کا دل اتنا سخت اور اتنا پتھر ہے کہ پہلے عارفہ نے اس قسم کی گھٹیا الفاظ استعمال کیے تھے اون کے لیے اور اب شمسہ کر رہی ہے، جبکہ اب تو اون اس کا داماد بن چکا ہے۔ ثاقب کو بھی یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ موقع یہاں پر بولنے کا نہیں ہے، تو اس لیے راحت جو ہے اس وقت خاموش ہو جاتی ہے۔ خیر جب جاتا ہے اون اپنے کمرے میں تو وہاں کمرے کا تو نظارہ دیکھ کر اون بھی دنگ رہ جاتا ہے، کیونکہ اون کے جانے سے پہلے ہی جو آئلہ ہے وہ تو رو دھو کر اپنے سارا میک اپ خراب کر اپنی جولری اتار کر پھینک دیتی ہے اور ایک ماتم اور ایک سوگ کا سما اس نے کمرے میں بنایا ہوتا ہے، اور جیسے ہی اون کی انٹری ہوتی ہے اون آئلہ کے قریب جانے لگے گا تو آئلہ اس کو اپنے پاس جانے سے روک دے گی اور آئلہ اون سے کہے گی کہ تم اس قسم کی حرکت کرو گے، کس قدر موقع شناس ہو تم اور تمہاری ماں، یعنی کہ میری پھوپھو، تم لوگوں نے کس طرح موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنا مطلب نکال لیا اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے نکاح کرنے کی، تمہاری تو خواہش پوری ہو چکی ہے، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں کبھی بھی اپنے قریب آنے نہیں دوں گی۔ تو اون جو ہے آئلہ کی جذباتی باتیں سنتا ہے۔ آئلہ اس وقت
وقت رو رہی ہوتی ہے، آئلہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئی ہوتی ہے۔ آئلہ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو اس کا بھی یہی ریئیکشن ہوتا، لیکن اون کے دل میں آئلہ کے لیے پہلے سے محبت تھی۔ وہ سمجھتا ہے کہ آئلہ کو اس وقت سہارے کی ضرورت ہے، لیکن اون آگے سے کچھ نہیں بولتا سوائے اپنی صفائی کے چند الفاظ۔ اون آئلہ سے اتنا کہتا ہے کہ تم مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہو، لیکن تم مجھے موقع شناس نہیں کہہ سکتی۔ خیر، آئلہ اور اون کی تو آپس میں باتیں چلتی رہیں گی، لیکن وہاں جب رملہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح اون کا نکاح جو ہے کروا دیا گیا ہے، تو یہ بات تو رملہ کے لیے بھی ناقابل برداشت ہے، کیونکہ رملہ تو اون کو بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور اون کی خاطر وہ شامی کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ تو اون سے کہہ بھی چکی ہے کہ جو لوگ تمہیں دھتکارتے ہیں، تمہیں پسند نہیں کرتے، تم کیسے ان سے دل لگا سکتے ہو، اور میں تمہارے پیچھے پاگلوں کی طرح باولی ہوئی پڑی ہوں، تم سے اتنا پیار کرتی ہوں، اتنی محبت کرتی ہوں، اور تم مجھے بھاؤ ہی نہیں دیتے۔ اگر تم میری محبت کو قبول کر لو تو میں شامی کو چھوڑنے کے لیے، شامی کی فیکٹری اس کے منہ پر مارنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں۔ لیکن اون اسے کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، کیونکہ محبت سوچ سمجھ کر اور فائدوں کے مقصد کے لیے نہیں کی جاتی۔ یہ تو ایک ایسا جذبہ ہے کہ وہ خوشبو کی طرح ہے، جب محسوس ہوتا ہے تو تب کام ہو چکا ہوتا ہے، اور محبت تو اپنی مرضی سے نہیں کی جاتی، بلکہ اب تم بھی یہ سن لو کہ تم میری خاطر نہیں، کہ 2 ٹکے کی اون کی خاطر تم یہ کروڑوں کی فیکٹری کیوں چھوڑو گی بھلا۔ لیکن رملہ اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہے۔ رملہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو آئلہ کے پاس آتی ہے اور آئلہ کو آ کے خوب کھری کھری سنا دیتی ہے۔ آئلہ کو کہتی ہے کہ ڈائن ہو تم، ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، لیکن تم نے اپنی دوست کے گھر پر ہی وار کر دیا، جب تم جانتی تھی کہ میں اون کو پسند کرتی ہوں، اون سے مجھے محبت ہے، اور یہ میں نے تمہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، اور اس کے باوجود بھی تم نے اون سے شادی کر لی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ تو اس کیوں کا جواب آئلہ جو ہے رملہ کو اس طرح دیتی ہے کہ تم نے بھی تو احتشام سے شادی کر لی تھی، تم بھی تو میری دوست ہو، تم نے بھی تو سوچا سمجھا کچھ بھی نہیں، بس خالی جگہ دیکھی اور گھس گئی۔ یہاں پر جب رملہ یہ بات سنتی ہے تو رملہ اسے کہہ دیتی ہے کہ تم میری مجبوری جانتی ہو، میری بے بسی جانتی ہو، کہ میرا نکاح شامی کے ساتھ کس حالات میں ہوا ہے اور کس وجہ سے ہوا ہے، جبکہ میری رضامندی شامل نہیں تھی۔ تو یہاں پر آئلہ کا بھی یہی جواب ہوتا ہے، تو پھر تمہیں میری مجبوری اور بے بسی کا یہ پتہ ہوگا کہ میرا نکاح اون سے کس حالات اور کس وجہ سے کیا گیا ہے۔ یہاں پر دونوں جو ہیں اس وقت دونوں کے دل کا جو درد ہے وہ سیم ہے، لیکن ایک دوسرے کو بلیم کر رہی ہیں، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ انہوں نے سوچا کچھ تھا اور ہو کچھ گیا ہے۔ خیر، جو بھی ہوا ہے اچھا ہی ہوا ہے، اور اس سارے معاملے سے ایک بہت بڑا فائدہ جو ہوا ہے وہ راحت کو ہوا ہے۔ راحت اپنے بیٹے کے قریب آ چکی ہے، اور اون نے اپنی ماں کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی ہے، اور وہ اپنے بیٹے سے اتنا بھی کہہ دیتی ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری وجہ سے کم تمہیں تمہاری محبت کے قریب تو میں نے پہنچا دیا، میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ لیکن یہاں اون تو اپنی ماں کو کچھ نہیں کہتا، لیکن دل ہی دل میں وہ یہ سوچے گا کہ محبت کے قریب تو پہنچا دیا ہے آپ نے، لیکن محبت جو ہے وہ تو اب مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتی، مجھے شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ خیر، آئلہ کا جو ریئیکشن ہے وہ تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اون جو ہے وہ بہت ہی سیدھا سادہ انسان ہے، وہ کسی طرح سے آئلہ کا دل جیت ہی لے گا۔ لیکن یہ بات جب پتہ چلتی ہے عارفہ کو، تو اب شرمندگی محسوس ہوگی شمسہ کو، کیونکہ شمسہ کے پاس تو اور کوئی راستہ تھا نہیں، اور عارفہ اور زیادہ اکڑ کر پھرے گی شمسہ کے سامنے کہ اس کی بیٹی کو چھوڑا تھا اس نے بڑے مان سے، اور شمسہ کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ نہیں بچا تھا، اور اون، کیونکہ اون کو تو وہ دونوں گھٹیا ہی سمجھتی ہیں، کیونکہ 2 ٹکے کا ہی سمجھتی ہیں۔ تو یہاں پر اب عارفہ کے سامنے شمسہ کی جو حالت ہے وہ خراب ہونے والی ہے، لیکن شمسہ کی حالت تو خراب ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ عارفہ جو ہے وہ بھی سکھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر رملہ نے بھی تو عارفہ کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل ضبط کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔